قدرت کی ہر چیز میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر جو حضرات بیمار ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی مرض ہے، کوئی نہ کوئی بیماری ہے، تو وہ ان چیزوں کو، ان ٹوٹکوں کو، ان نسخوں کو، ان ٹپس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر وہ اس چیز کو کھانے کی اجازت، استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو استعمال کریں، لیکن اگر وہ اس چیز سے روکتے ہیں تو ان چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ لیکن قدرت کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن احتیاط کے طور پر اپنے ڈاکٹروں سے ضرور مشورہ کریں۔ السلام علیکم۔ سبز مرچیں کھانے کا وہ فائدہ جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا، جان کر آپ انہیں ثابت ہی چبانا شروع کر دیں گے۔ سبز مرچیں مشرقی کھانوں کی شان اور صدیوں سے ہمارے پکوان میں ان کا استعمال جاری ہے۔ آپ بھی یقیناً ان کے چٹپٹے ذائقوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہوں گے۔ سبز مرچوں کے فائدے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، لیکن آج میں حیدرآبادی مرچوں کا سالن بنانے کا طریقہ بتاؤں گی، جس کو پکا کر آپ اپنی انگلیوں کو چاٹ ڈالیں گے یا پھر کاٹ دیں گے۔ یہ سالن میرا بہت ہی پسندیدہ ہے، مجھے بے حد پسند ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو، لیکن اس سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سالن بنانے کے طریقے کو بیان کرنے سے پہلے میں مرچوں کے 2-3 فائدے بیان کر دیتی ہوں، تاکہ آپ اس کو جلدی سے استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اگر جسم میں درد کی کیفیت ہو تو سبز مرچ کھانا بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور درد کے احساس کو کم کر دیتی ہے۔ سبز مرچوں میں وٹامن سی کا خزانہ ہے، یہ خون میں شوگر کے لیول کو متوازن رکھتی ہے۔ اب میں حیدرآبادی مرچوں کا سالن بنانے کا طریقہ شروع کرتی ہوں۔ طریقہ مکمل سننا ہے تاکہ آپ اسی طرح بنا سکیں اور مزے لے سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے مونگ پھلی 2 کھانے کے چمچ، پیسا ہوا کھوپڑا 4 کھانے کے چمچ، تل 2 کھانے کے چمچ، خسخاس 1 چائے کا چمچ، زیرہ 1 چمچ چائے کا، تیل 1 کپ، گرین کڑی پتا 10 پتے، رائی دانہ 1 چائے کا چمچ، پیاز 2 بڑے سائز کی، دہی 1 کپ، نمک 1 کھانے کا چمچ، ہلدی 1 چائے کا چمچ، کٹی ہوئی لال مرچیں 1 چمچ، پیسی ہوئی ادرک لہسن 1 چمچ، اور اس کے بعد بڑی سبز مرچیں 250 گرام۔ آگے املی کا پانی 1 کپ اور اس کے علاوہ سادہ پانی آدھا کپ۔ یہ ساری چیزیں آپ نے لے لینی ہیں۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فرائی پین میں 2 کھانے کے چمچ مونگ پھلی، 4 کھانے کے چمچ پیسا ہوا کھوپڑا، 2 کھانے کے چمچ تل، 1 کھانے کا چمچ خسخاس، 1 چائے کا چمچ زیرہ شامل کر کے ان کو بھون لیں۔ ان کو بھوننے کے بعد ان کو نکال کر اچھی طرح پیس لیں۔ اتنا باریک بھی نہ پیسیں اور اتنا موٹا بھی نہ ہو، درمیانہ ہو۔ ایک برتن میں 1 کپ تل ڈال کر 10 ہرے پتے کڑی پتے ڈال کر 1 چائے کا چمچ زیرہ، 1 چائے کا چمچ رائی دانہ شامل کر کے 1 منٹ تک ان کو پکا لیں۔ اب اس میں 2 بڑی پیاز کاٹ کے ڈال دیں۔ آئل وغیرہ، تیل وغیرہ ڈال کے پھر اس کے اندر پیاز ڈال دیں اور ان کو گلابی کر لیں۔ 1 کپ دہی پھینٹ کر اس میں شامل کر لیں۔ اس کے بعد 1 کھانے کا چمچ بھی اس میں ڈال دیں۔ ہلدی 1 کھانے کا چمچ اور کٹی ہوئی لال مرچیں بھی ڈال دیں اور 1 چمچ پیسی ہوئی ادرک اور لہسن بھی ڈال کر ان کو اچھی طرح مکس کر لیں اور ان کو پکائیں اور ایک برتن میں ڈال کر 2 منٹ کے لیے بھون لیں۔ اب اس میں 1 پاؤ بڑی مرچیں یعنی سبز مرچیں شامل کریں اور اس کو اچھی طرح ان میں پکا لیں، یعنی اچھی طرح اس کو مکس کر کے اچھی طرح اس کو تڑکا لگا لیں اور ساتھ ہی املی کا پانی اور آدھا پانی کپ ڈال کر مکس کر لیں۔
15 मिनट तक इस तरह हल्की आंच पर इसको पकाएं और दम पर रख दें। और फिर मज़ेदार हैदराबादी मिर्चों का सालन तैयार। खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी और तरीका भी समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।